راہ ٹی وی کا منفرد شاہکار آواز ابن آدم کے ساتھ ڈاکٹر شجاع صغیر خان حاضر ہے۔ آواز ابن آدم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ابن آدم کو درپیش مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں ہم، اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کوئی مہمان ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ، گرمی اور اوپر سے مہنگائی، ابن آدم کہاں جائیں؟ لوڈ شیڈنگ، سی این جی کی لائن، مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکمرانوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے، عوام مہنگائی کے ہاتھوں خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے۔ ہمارے یہاں عدالتیں ہیں، نظام ہے، سب کچھ ہے، مگر ابھی تک انصاف کے حصول کے لیے لوگ وہی ڈیٹ پہ ڈیٹ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اتنی لمبی تحریک کے بعد ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب تو بحال ہو گئے، چیف صاحب بحال ہوئے، لیکن جسٹس آج بھی بحال نہ ہو سکا۔ لوگ آج بھی انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی، بڑی ہولناک رپورٹ تھی کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کے جو کارڈ دیے گئے تھے، اے ٹی ایم کارڈز، گھروں کے اندر اے ٹی ایم کارڈ کی مشین کے اوپر مسلح افراد آ کے بیٹھ گئے، اور جو لوگ وہاں پر 3,000 روپے کی جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ سے مل رہی تھی، جس کا نام ابھی تبدیل کر کے موجودہ گورنمنٹ نے انکم سپورٹ کر دیا ہے، تو وہ 300 سے 500 روپے ان غریب لوگوں سے لے رہے ہیں، وہ جگہ ٹیکس کے نام پر۔ جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں لے رہے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اے ٹی ایم کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ بینک کا عملہ، بینک کے گارڈ، مطلب ایک پوری چین ہے۔ مطلب ابن آدم کہاں جائے؟ ایسے بے پناہ مسائل ہیں، اور ان مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ایک سینئر صحافی، جو کہ تقریباً 35 سے 40 سال ہو گئے جنہیں صحافت کی دنیا میں آپ نے مختلف روزناموں میں اپنے قلم کے جوہر دکھائے، جیلیں کاٹی، تشدد ہوا آپ کے اوپر، لیکن آپ حق اور سچ لکھنے سے باز نہ آئے۔ اس کے بعد آپ نے صحافیوں کی جدوجہد کو جاری رکھا، اور SUJ سندھ یونین آف جرنلسٹ ایک رجسٹرڈ صحافیوں کا ادارہ ہے، اس کے آج موجودہ صدر ہیں۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ارشاد احمد خان صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ارشاد احمد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے تو میں راہ ٹی وی کی طرف سے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ابن آدم کے مسائل پر آج ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں، کیونکہ صحافی بھی ایک ابن آدم ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ابن آدم موجود ہے، انجینئر ہو، عدلیہ ہو، حکمران ہوں، زمیندار ہوں، کاشتکار ہوں، کسان ہوں، ہر طرف ابن آدم ہی ہیں۔ تو صحافت میں بھی یقیناً ابن آدم موجود ہیں، اور ان کو مسائل بھی ہیں۔ صحافت کا حل آپ کو پتہ ہے، ہمارے یہاں صحافت بھی اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو بے پناہ مرات لے رہا ہے، اور ایک صحافی وہ ہے جو 2 وقت کی عزت کی روٹی کے لیے صبح سے شام تک مارا پھر رہا ہے۔ یقیناً وہ بھی ایک ابن آدم ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان غیر مرات یافتہ صحافیوں کو بھی ہمارے اس پروگرام میں لے کے آئیں کہ جو مسائل زدہ ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، جو علاج معالجے کی سہولت بھی افورڈ نہیں کر پاتے، ایسے صحافیوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ کا ایک فورم ہے، آپ خالی کراچی کو نہیں، آپ پورے سندھ کو ریپریزنٹیٹو کرتے ہیں، آپ ایک صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، پھر آپ کا اپنا ایک شعبہ جو صحافت کا ہے، اس میں آپ 40 سال سے تقریباً وابستہ ہیں۔ تو جتنی قریب سے آپ نے ابن آدم کے مسائل کو دیکھا ہے اور ابن آدم کے مسائل پہ لکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اگر ہمیں رائے مل جاتی ہے اس پروگرام میں، تو شاید ارباب اقتدار ہوش کے ناخن لیں اور کوئی وہ ابن آدم کے مسائل کا سلوشن نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں صحافیوں کے مسائل پر آج آپ سے گفتگو کروں، اور
ارباب اختیار کے علم میں رہا ہوں کہ ہمارے شعبہ صحافت سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں کہ جس شعبے کے لوگ زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک افراد کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان پر ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ بے شک بے شک، زندگی زندگی کے کسی بھی شعبے کے لوگ ہوں، ہم آگے بڑھ کے ان کی داد رسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ارباب اختیار کو جگاتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ شعبہ صحافت سے وابستہ جو لوگ ہیں یہ اس وقت پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ ہے میری نظر میں، ٹھیک، کہ ہم سب کے لیے بول سکتے ہیں لیکن اپنے لیے ہمیں بولنے کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہیں آپ کے پاس کیوں؟ تو ایک پلیٹ فارم ہے ابھی، ایس یو جے، میں نے آپ کو بتایا، آپ ایک رجسٹرڈ پلیٹ فارم۔ ایس یو جے تو ہماری اپنا ایک سمجھے گھر کا پلیٹ فارم ہے نا، ایس یو جے ہمارا ایک گھر ہے، ہمارا ایک خاندان ہے، ہمارا ایک کنبہ ہے۔ لیکن ہمارا وہ جو کنبہ ہے ان کے اپنے ایک مسائل ہیں، جس طرح گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، عید آ رہی ہے، کپڑے نہیں بن رہے، جوتے نہیں ہیں بچوں کی، یہ مسائل ہیں نا۔ اب ان مسائل کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا پاتے، نہ ہمارے لیے عدالتیں ہیں، لیبر کورٹس ہیں، ہم ان میں نہیں جا پاتے۔ اخبارات جن میں ہم سب ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے مسائل چھاپتے ہیں، ہم اپنے مسائل نہیں چھاپ پاتے۔ کیوں؟ کہ اگر ہم یہ بات اپنے اخبار میں چھاپیں گے کہ ہمارا ادارہ ہمیں 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں دے رہا ہے، یا تنخواہیں ملتی تو ہیں لیکن وہ قسطوں میں ملتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب دیکھیں ایسا اس لیے ہے کہ اخبارات کے مالکان زیادہ تر اس وقت وہ لوگ ہیں جن کا اخبارات سے بنیادی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت کم اخبارات ایسے ہیں جو ورکنگ جرنلسٹوں نے نکالے ہیں، لیکن جو اخبارات ورکنگ جرنلسٹ نے نکالے ہیں ان اخبارات میں نسبتاً پھر بھی صورتحال کچھ بہتر ہے۔ میں یہاں پر نام شاید مناسب نہ ہو لینا، لیکن کراچی کے ہی کئی اخبارات ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، جی اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے جیسے ایک ورکنگ جرنلسٹ نے نکالا اور وہ ترقی کرتا ہوا آج ملک کا ایک بڑا اخبار ہے، اور ایک نہیں 2-3 اخبارات ہیں ہمارے کراچی کے، اس طرح لاہور سے بھی ہیں۔ لیکن وہ اخبارات جن کے مالکان ورکنگ جرنلسٹ کبھی نہیں رہے، پیسے کے بل پر انہوں نے ڈکلیریشن لیے اور اخبارات نکالے، اور وہ بڑے بڑے اخبارات ہیں، لیکن وہاں جو صورتحال ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ اخباری ادارے کم ہیں، بلکہ ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا بچپن میں، کانجی ہاؤس، جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا، کانجی ہاؤس کا منظر پیش کرتے ہیں، انہیں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، انہیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ آج کل آپ جس ادارے میں چلے جائیں، جس دفتر میں چلے جائیں، وہاں ابھی رمضان آ رہے ہیں، رمضانوں میں اپنے ملازمین کو خصوصی طور پر اہتمام کراتے ہیں کہ وہ انہیں افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو لوگ نائٹ شفٹوں میں ہوتے ہیں انہیں سحری دی جاتی ہے، لیکن اخباری اداروں میں وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ارب پتی کھرب پتی مالکان ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ وہاں پر موجود ہیں۔ صحافت کا شعبہ اب ٹوٹلی طور پر صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے، اور جب یہ صنعت کا درجہ اختیار کر چکا ہے، اب کیونکہ صحافت دیکھیں ایک دور تھا جب ہم نے صحافت شروع کی تھی، اور ہمارے سینئرز جب اس کے کرتا دھرتا ہوتے تھے جن سے ہم نے سیکھا، اس دور میں صحافت ایک مشن ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنے استادوں سے یہی پڑھا تھا اور سیکھا تھا کہ صحافت ایک مشن ہے، جی، اور مشنری جذبے کے تحت ہی ہم نے قلم کا استعمال کیا۔ ہم نے کبھی بھی پیسہ کمانے کو اہمیت نہیں دی زندگی میں، ہم نے زندگی میں قلم کو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، اور قائد اعظم کے اس قول پر ہم نے عمل کیا کہ ایک بار انہوں نے کشمیر کے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ صحافت وہ عظیم قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی، اگر یہ ٹھیک نہج پر رائج ہو تو قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ہم نے اپنے قلم کو اپنی قوم کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا زندگی بھر، اور آج بھی ہم اس ڈگر پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحافت حالانکہ مشن سے نکل کر صنعت کا درجہ اختیار کر گئی ہے، لیکن آج بھی میرے جیسے بہت سارے صحافی ہیں، اور آپ کے اس ٹی وی چینل سے بھی وابستہ لوگ ہیں، آپ کے اس کے بہت اہم
پوسٹ پر موجود ہیں مظفر اعجاز صاحب، میرے وہ بہت پرانے دوست ہیں، میں جانتا ہوں ان کا ساری زندگی ان کی قلم سے جہاد کرتے ہوئے گزری. اس طرح سے اور بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر قلم کے ذریعے جہاد کیا، لیکن انہوں نے پیسہ نہیں کمایا. آج جب صحافت صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پھر صحافتی اداروں میں صنعتی قوانین بھی لاگو ہونے چاہیے، صحافتی اداروں میں لیبر قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ تو ارشاد صاحب پھر تو یہ نچکاری کی طرف نہیں چلی جائے گی، مطلب جب آپ وہاں لے آئیں گے تو یہ تو صنعت، یہ تو نچکاری تو ویسی ہے، نچکاری تو آلریڈی ہے. صحافت سے وابستہ ادارے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خبر رساں ایجنسیز ہوں، اخبارات ہوں، ٹی وی چینلز ہوں، سوائے پی ٹی وی کے تمام ہی نچکاری ہیں، نجی ادارے ہیں، یہ شخصیتوں کے ادارے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے فیکٹریاں اور کارخانے شخصیتوں کے ادارے ہیں. تو جب فیکٹریوں اور کارخانوں میں، حالانکہ فیکٹریوں اور کارخانوں کے اندر بھی قوانین لاگو ہیں اور وہاں ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں کام کرنے والے، 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے بعد گھر چلا جانا ہے. لیکن ہمارے یہاں اخبارات اور ٹی وی چینل میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہیں. نہیں وہ تو راؤنڈ دا کلاک ہوتی ہوں گی نا. آنے کا تو ٹائم ہے، سنیے، آنے کا ٹائم ہے، جانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور شہر میں کوئی ہنگامی صورتحال بن گئی ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو گیا ہے، کوئی اور چیز ہو گئی ہے، تو آپ گھر جانا بھول جائیں گے، آپ اس طرف دوڑ لگا دیں گے، آپ خبروں کی طرف آپ کا سارا دھیان چلا جائے گا. آپ کے گھر میں اگر آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کوئی کسی ٹینشن میں مبتلا ہے، بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے، کچھ ہے، آپ وہ سب بھول جائیں گے اور آپ اپنے اس فرض کی طرف لگ جائیں گے، چاہے آپ کو سارا دن گزر جائے، ساری رات گزر جائے. اسی طرح سے اخبارات میں یہ بھی ہے کہ اگر آج 4 آدمی نہیں آئے تو جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے آرڈر آ جائے گا، جی آپ گھر نہیں جائیں گے آج، اور وہ کرنے پر مجبور ہیں. ان کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی مجبوری بتا سکے، جی ہمیں جو تو جانا ہے گھر. کیوں؟ کہ یہاں ملازمت کا تحفظ نہیں ہے. اخباری اداروں میں بالخصوص اور بہت سارے ٹی وی چینلز میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 99% ٹی وی چینلز میں 99% یا 98% لوگوں کو اپائنٹمنٹ لیٹر ہی نہیں دیے جاتے. ہم وہ بیگار کرنے والے لوگ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ہم وہ دیہڑی دار مزدور ہیں کہ جس طرح شہر کی چورنگیوں کے اوپر ایک مزدور آ کر کے روز بیٹھتا ہے اور اس کو کوئی آجر آتا ہے اور اپنے کام کے لیے اٹھا کر لے جاتا ہے، اور شام کو جب کام پورا ہو جاتا ہے اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے. ہم ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. دیکھیے شاہ صاحب، حکومت تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ جی فلانا ویج میری آپ بات تو سنیں، ہم ان سے کیسے گئے گزرے لوگ ہیں. سنیے نا، کہ انہیں تو شام کو ہاتھ پہ مزدوری تو رکھ دی جاتی ہے نا. ہم پورا مہینہ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے ہماری ملازمت کا. پورا مہینہ کام کرنے کے بعد جب ہماری وہ ڈیٹ آتی ہے جن میں ہمیں سیلری ملنی ہے اور ہمیں پھر سیلری نہیں دی جاتی، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ 1 ہفتے بعد سیلری کی بات کیجیے گا. 1 ہفتے بعد بھی سیلری کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں جی سیلری رک جائیے ابھی. مطلب یہ کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور ہم وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اخبار کے اندر ہم 1 انچ کی خبر نہیں چھاپ سکتے کہ ہمارے ادارے میں پچھلے 2 مہینے سے ہمیں سیلریاں نہیں دی گئی ہیں اور ہمارے گھر فاقہ کشی کی نوبت آ گئی ہے. ہم کے ڈی اے میں اگر سیلریاں نہ ملیں تو خبریں چھاپ دیتے ہیں، 2 کالم، 3 کالم. احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. کے ایم سی میں سیلریاں نہ ملیں ہم خبریں چھاپتے ہیں. کسی فیکٹری ملازمین کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہو آجر، ہم خبریں چھاپتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کی 1 انچ کی سنگل کالم خبر نہیں چھاپ سکتے. مطلب یہ ایک قانون ہے، مطلب قانون نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم تلوار کی تیز دھار پر کھڑے ہو کر نوکری کر رہے ہیں. اچھا ارشاد صاحب، ایک چیز بڑی اہم ہے جس سے کی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا بہت ضروری ہے کہ شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ جی بڑی دیواروں پہ چوکنگ ہوتی ہے، پمفلیٹ چھپے ہوتے ہیں جی فلانا اخبار، اور وہ اخبار آتا ہے، وہ نئے اخباروں جی، اور وہ 10 دن 15 دن بڑی دھوم دھام سے چلتا ہے. اس کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، اس کا ڈبہ لگ جاتا ہے ایک. اس ڈبے میں بیچارے لوگ جو سماجی لوگ ہوتے ہیں وہ پریس ریلیز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر کہ کسی طریقے سے بھئی اب وہ پھر اس اخبار کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں پورے شہر میں، اسٹالوں پہ وہ اخبار نہیں ملتا. پھر ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ صحافت جو ہے یہ بلیک میلنگ کی طرف زیادہ ہے، مطلب صحافی بلیک میل زیادہ کرتا ہے. تو یہ کیا وجوہات ہیں کہ مطلب اتنا اہم پیغمبرانہ پیشہ کہا جاتا ہے اس کو؟ دیکھیں میں عرض کروں، پہلے تو میں اپنی ایک وہ بات تھوڑی سی آگے بڑھا دوں جو بریک پہ جانے سے پہلے میں کر رہا تھا، کہ ہمارا جو صحافی کارکن ساتھی ہے
وہ کسی عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتا ہے؟ اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا ملک میں عدالتیں موجود ہیں، عدالت میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، کراچی کے ایک اخبار سے وابستہ ایک صحافی، جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں تو اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت سے تو اس کو انصاف کیا ملنا تھا، بیچارہ پیشیوں پہ پیشیاں بھگتتا رہا، آخر اس کیس سے دستبردار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ تمام اخبارات کے دفاتر اس کے لیے بند کر دیے گئے، کیونکہ اس اخبار کے مالک نے، جس کے خلاف وہ کورٹ میں گیا تھا، اس نے دیگر تمام اخبارات کو کہ مالکان کو آگاہ کر دیا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، یہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس شخص کو صحافت کا شعبہ ہی چھوڑنا پڑا۔ نہیں مطلب وہ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ مطلب مالکان ایک دوسرے کا تحفظ کر رہے ہیں، مالکان تحفظ کرتے ہیں، لیکن ہم صحافی برادری کے اندر ابھی وہ اتحاد نہیں ہو سکا ہے جس کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ صحافت بلیک میلنگ کی طرف جاتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، آج بھی اچھے صحافیوں کی کمی نہیں ہے، اور جو بنیادی صحافی ہیں نا، جو پڑھ کے آئے ہیں اور جنہوں نے اچھے استادوں سے سیکھا ہے، اس کے بعد صحافت کا پیشہ اختیار کیا ہے، وہ ان کی اکثریت آج بھی اچھی ہے، وہ بلیک میل نہیں کرتے، وہ صحافت کو پیغمبری شعبہ سمجھتے ہیں اور صحافت کو مشنری انداز سے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جو بلیک میل کر رہے ہیں نا، یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو بیسک طور پر نہ انہوں نے جرنلزم پڑھی ہے، نہ انہوں نے اچھے استادوں سے سیکھی ہے صحافت، نہ کوئی انہوں نے کہیں سے اس فن کو حاصل کیا ہے، انسٹیٹیوشنل ٹریننگ کوئی نہیں، کچھ نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیکلیریشن لے لیا ہے، یہ سوچ کر کے کہ جب ہمارے پاس صحافت کا ایک لیبل لگا ہوا ہوگا تو ہماری شہر کے اندر ایک پہچان بن جائے گی، یہ سوچ کر ڈیکلیریشن لے لیا۔ اب ڈیکلیریشن لینے کے بعد ان کے پاس کیونکہ کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی ذاتی کوئی تجربہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کارڈ ایک جیب پر لٹکایا انہوں نے، جی اور اس کے بعد وہ جرائم کے اڈوں پر چلے گئے، تھانوں میں چلے گئے، جرائم پیشہ لوگوں سے رابطے کیے اور ان سے کہا کہ جی آپ 2 نمبر طریقے سے کمائیاں کر رہے ہیں، ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں۔ ہم اس چیز کو ٹوٹلی کنڈم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ صحافت کو ٹوٹلی بدنام کرنے کا ذریعہ ہے، اور ایسا کام جو لوگ کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ مطالبہ کروں گا، اور سندھ یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ مطالبہ پہلے بھی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک باقاعدہ راست اقدام کیا جانا چاہیے، اور ہماری صحافی برادری جو اوریجنل صحافی ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایک لائحہ عمل مرتب کریں کہ جو لوگ صحافت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، جو لوگ صحافت کو بلیک میلنگ کا ذریعہ جنہوں نے بنا لیا ہے، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لانا چاہیے، صحافی برادری خود حرکت میں آئے اور ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی کی جانی چاہیے۔ نہیں مطلب کیسے ہوگی، مطلب کس فورم کے تحت ہوگی، کون کرے گا کارروائی ان کے خلاف؟ وہ تو ان فورمز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان فورمز کے ممبرشپ کارڈ ان کے بنے ہوئے ہیں، مطلب کون کرے گا؟ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو بنتی ہے نا، دیکھیں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اپنے صحافتی ادارے ہیں نا، جس میں PFUJ ہے، جی جس میں KUJ ہے، SUJ ہے، ان کی ذمہ داری بہت بڑی بنتی ہے، اور پھر ملک بھر کے جو پریس کلبز ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کریں کہ جو لوگ صحافت کے لیے بدنامی کا سبب بن رہے ہیں ان کو اس پیشے سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ دور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک بہت بڑے پولیس آفیسر سے ملاقات کر کے انہیں یہ بات کہی تھی کہ شہر میں آج کل ہر تیسری گاڑی کے اوپر پریس لکھا ہوا ہے، تو جبکہ اس کا پریس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہماری خدمات حاصل کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھی، ہمارے جو ممبرس ہیں، وہ شہر کے ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر کے آپ کو ایسی گاڑیوں کو پکڑ کر کے دیں گے کہ جن کا صحافت سے تعلق ہی نہیں ہے، اور جعلی پریس کارڈ جیب میں ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ گاڑیوں پہ پریس لکھایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ نہ معلوم ان کی کیا مجبوریاں ہیں، جب ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں متعلقہ حکام کا کہ شہر سے جعلی صحافیوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے باوجود وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ چند بڑے اخبارات ہیں جو ڈیلی نکلتے ہیں مارننگ میں ڈیلی، اور ان کی جو لیڈیں ہوتی ہیں اور جو سپر لیڈیں ہوتی ہیں، اگر انہیں بغور مطالعہ کیا جائے اور ان میں جو تصاویریں لگی ہوتی ہیں وہ نہایت ہی غیر اخلاقی ہوتی ہیں، وہ کوئی شریف آدمی اپنے گھر لے کے نہیں جا سکتا ان اخبارات کو۔ آج بھی اس کراچی سے نکلتے ہیں، آج بھی نکلتے ہیں، روزانہ نکلتے ہیں، تو اور وہ چل رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے صحافی اس میں جانے میں کہتے ہیں جی میں فلانے اخبار میں جو ہے وہ ایڈیٹر لگا ہوا ہوں، فلانے اخبار میں مطلب اس کا ایک سسٹم ہے۔ مطلب ایسی صحافت کیوں کی جا رہی ہے، اور
ایسی صحافت کو کیوں اب تک جو ہے وہ نگلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ اخبارات روز صبح مارکیٹ میں ہوتے ہیں 3-4 اخبار، اور وہ صرف اور صرف جو تھوڑے سے رنگین مزاج لوگ ہوتے ہیں، جو چوپالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان اخباروں کو لے جاتے ہیں اور اس میں جو مختلف اسکینڈلز ہوتے ہیں، جو تصاویریں ہوتی ہیں، اس پہ گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ، یہ تو کوئی صحافت نہیں ہوئی۔ دیکھیں اسی کا نام ہے زرد صحافت، اور زرد صحافت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے اخبارات کے مالکان نان پروفیشنل ہوں گے، ایڈیٹرز نان پروفیشنل ہوں گے۔ تو جب وہ خود نان پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، نااہل لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے نیچے کا عملہ بھی نااہل رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایڈیٹر نہیں چاہے گا، اگر وہ نااہل ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کوئی اہل آدمی جو ہے نا میرا نیوز ایڈیٹر بن جائے یا میرا ڈپٹی ایڈیٹر بن جائے۔ وہ اپنے سے زیادہ نااہل کو رکھنے کی کوشش کرے گا، اور جب نااہلوں کی ایک ٹیم بن جاتی ہے کسی ادارے میں، تو بے شک وہ اخبار کا نام بڑا ہو، لیکن وہ پھر ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ جب میں نے صحافت کی ابتدا کی تھی، بھٹو صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوتے تھے اور میں جسارت کا ایک جونیئر رپورٹر تھا۔ اس زمانے میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف میں نے ایک خبر فائل کی۔ وہ خبر بہت میرے حساب سے بہت اچھی خبر تھی، اور اس کو فلیش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا اخبار اس وقت کا اپوزیشن کا واحد اخبار تھا، اور پاکستان کا سب سے اشاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا اخبار تھا اس زمانے میں، کہ جسارت جس پریس میں چھپتا تھا اس پریس کی مشینیں سارا دن چلا کرتی تھی، اور جسارت چھپتا رہتا تھا اور مارکیٹ میں آتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے وہ خبر کس کے خلاف دی؟ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف، جو اس کی حکمران پارٹی کا تھا، لیکن وہ خبر کل ہو گئی۔ اگلے دن جب میں نے اخبار میں دیکھا کہ وہ خبر نہیں ہے، تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ایڈیٹر صاحب کے پاس گیا، جو محمد صلاح الدین صاحب ایڈیٹر تھے، وہ خود کیونکہ منجھے ہوئے صحافی تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کی انگلی پکڑ کے ہم نے اس دشت میں چلنا سیکھا، اور اپنی ذات میں وہ اکیڈمی ہوا کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف فلاں خبر دی تھی اور وہ نہیں لگائی نیوز ایڈیٹر صاحب نے۔ صلاح الدین صاحب نے کہا کہ بیٹھو، انہوں نے نیوز ایڈیٹر صاحب کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کوئی ایسی خبر دی تھی۔ نیوز ایڈیٹر نے وہ خبر منگوا کر کے اور صلاح الدین صاحب کے سامنے رکھ دی۔ صلاح الدین صاحب نے دیکھا، وہ خبر یہ تھی کہ ایک سٹی کا یا وارڈ کا صدر تھا حکمران کسی پارٹی کا، مطلب حکمران پارٹی کا نہیں، اچھا اپوزیشن پارٹی کا تھا، اور اس کا ایک بیان کی صورت میں وہ خبر تھی، بیان تھا جس کو میں نے خبر کی صورت دی تھی وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ اب میں کیونکہ جونیئر تھا، مجھے ابھی اتنی تمیز نہیں تھی کہ خبر کس طرح سے بنائی جائے، کس طرح سے چھپنے قابل ہوتی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے مجھے سمجھایا بٹھا کر کے کہ آپ کی خبر کے پیچھے ایک تو وہ شخصیت بہت نچلے درجے کی، چھوٹی شخصیت، دوسرے یہ کہ اس خبر میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے خلاف خبر دے رہے ہیں تو اس خبر کے اندر ثبوت اور شواہد ہونے چاہیے۔ نہ ثبوت تھا، نہ شواہد تھے، اور جس شخصیت کے حوالے سے وہ خبر تھی، وہ شخصیت بھی اتنی معتبر نہیں تھی۔ آپ ایک قداور شخص کے خلاف خبر چلانا چاہتے ہیں تو اس خبر کی کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ تو یہ ہمیں تربیت ملی۔ یہ تربیت کب ملی؟ کہ اس دور کے اخبارات کے ایڈیٹرز جو تھے وہ خود ایک منجھے ہوئے صحافی تھے، ایک مانے ہوئے صحافی تھے، ایک تربیت یافتہ صحافی تھے، یقیناً اور اپنی ذات میں خود ایک اکیڈمی ہوا کرتے تھے۔ آج جو لوگ آ رہے ہیں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آج کم پیسوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں، نااہل لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، اور جو اہل ہیں وہ کیونکہ پوری تنخواہ مانگتے ہیں، پورے پیسے مانگتے ہیں، اس لیے ان کے لیے گنجائش بھی کم نکلتی ہے اخبارات کے اندر۔ اچھا ارشاد صاحب، کیونکہ ہمارا پروگرام اب اختتام پذیری کی طرف جا رہا ہے، تو میں آخر میں آپ سے ایک سوال کرتا چلوں کہ یہ SUJ جو سندھ یونین جرنلسٹ ہے، اس کے کیا اقراض و مقاصد ہیں اور یہ صحافت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، سندھ یونین آف جرنلسٹ جو ہے، ہم نے پورے سندھ کے اندر ماشاءاللہ اس کو فعال کر دیا ہے، اور سندھ بھر میں ہمارے جو زیادہ فوکس ہے وہ صحافیوں کے مسائل اور صحافیوں کے فلاح بہبود کے کام پر ہم نے زیادہ فوکس دیا ہوا ہے۔ مثلاً یہ کہ جو بے روزگار صحافی ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ان کو روزگار سے لگوایا جائے، اور کیونکہ ہمارا رابطہ رہتا ہے لوگوں سے، تو ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کس اخبار میں، کس TV چینلز پر کون سی جگہ خالی ہے، تو ہم وہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں، ساتھ میں اپنا خط بھی دے دیتے ہیں، اپنا تعارف دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے تھرو آ رہے ہیں، قابل صحافی ہیں، آپ ان کو رکھیں۔ دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے صحافی جو پور ہوتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، یا گھر کا کوئی فرد اتنا شدید بیمار ہو گیا ہے، وہ علاج معالجے کو افورڈ نہیں کر پا رہے، یا اس کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں کہ وہ فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، کتابوں کا افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں،
اب صحافی ہے، اخبار میں کام کر رہا ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کو معمولی سی سیلری مل رہی ہے، اس میں گھر کا کرایہ دے یا بچوں کی بیماری کے اوپر خرچ کرے، مہمان آ جاتے ہیں ان کا کرے، یا اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے. ہم جس پیشے سے وابستہ ہیں وہاں سفید پوشی کا بھرم بھی ہمیں یقیناً قائم وائٹ رکھنا ہے. کالرز بالکل یہ ٹھیک ایک مسئلہ ہے. اب ایسی صورت میں وہ انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں اپنی اندر کی بات، کیونکہ ان کی سفید پوشی انہیں مجبور کرتی ہے وہ اپنے اندر کیا بیت رہی ہے کسی کو نہیں کہیں. ہم پتہ چلاتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تو ہم ان کے گھر پر جا کر کے اس انداز سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور انہیں سپورٹ بھی مل جائے. پچھلے سال ہم نے 15 صحافیوں کے ایسے بچوں کے داخلوں کی فیسیں افورڈ کی جو پور تھے، اور ان کی کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم ہم نے ایس یو جے کی طرف سے فراہم کیے. ایک صحافی کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کی تجہیز و تکفین اور اس کے کھانے وغیرہ کے تمام انتظامات ایس یو جے نے افورڈ کیے. اور ایس یو جے نے اپنی سفارش پر سندھ کے موجودہ گورنر سے ایک صحافی کے بیٹے کو 1 لاکھ روپے دلوائے کہ چونکہ اس کا بیٹا ایک اعلیٰ تعلیم ادارے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن کئی ماہ کی فیسیں وہ نہیں دے پائے تھے، جس کی وجہ سے وہاں سے اس کو نکالا جا رہا تھا. بہت بہت ہمیں اطلاع شکریہ ملی، ارشاد صاحب ہم نے آپ کا. گورنر سندھ صاحب سے اپیل کر کے انہیں وہ فیسیں کی ادائیگی کرائی. ہم بہت اچھی بات ہے ارشاد صاحب، بہت اچھی بات ہے. اگر یہی عزائم ہمارے تمام پریس کلبس کے اور صحافی تنظیموں کے رہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اسی جو ایک بلیک میلنگ کی اور جو ظرف صحافت ہمارے یہاں چل رہی ہے اس سے ہم انشاءاللہ بہت جلد باہر آ جائیں گے، کیونکہ صحافی بھی ایک ابن آدم ہے. خواتین و حضرات، یہ ارشاد صاحب تھے ایس یو جے کے صدر اور سینئر صحافی، جو کہ بتا رہے تھے کہ صحافی ہمارا کن مسائل کا شکار ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلے ہفتے کسی نئی شخصیت کے ساتھ اور انہی مسائل کے ساتھ، کیونکہ یہ مسائل ہماری جان نہیں چھوڑتے. یہ وہ مسائل ہیں جو 65 سال سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اسی دعا میں لگے ہوئے ہیں کہ پروردگار کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اس پاکستان کو ایسے حکمران مل جائیں جو ابن آدم کا درد محسوس کریں اور اسے سمجھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.